وہ اس کے مزید قریب ہوا، اتنا کہ لیزا اب اس کی گرم سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی، اور وہ بھی یہی محسوس کر رہا تھا۔ اس کی قربت کا احساس اس قدر نزدیک ہو چکا تھا کہ لیزا کو لگا ان دونوں کے ہونٹ آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ اگلے پل ارحام کی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکرائی۔ لیزا نے سکون کا سانس چھوڑتے ہوئے آنکھیں بند کی۔ اس نے لیزا کے ایک طرف سے بالوں میں انگلیاں گھسائیں اور اسے محسوس کرنے لگا۔ I love you, لیزا. I love you so much. I can't live without you. I love you. دھک 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 لیزا کی دھڑکنوں نے شور مچایا۔ ارحام اس کے احساس میں اتنا گم تھا کہ شاید اسے خود بھی نہیں معلوم تھا وہ کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ ارحام، اس نے اچانک دونوں ہاتھوں سے ارحام کو خود سے دور دھکیلا۔ آہ! ارحام کی دبی سی سسکی گونجی لیزا کی سماعت میں پڑی۔ او مائی گاڈ، آئی ایم سو سوری ارحام۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ وہ بھول چکی تھی کہ ارحام کا بازو فریکچرڈ ہے۔ ارحام، تم ٹھیک ہو؟ وہ بوکھلا اٹھی۔ نہیں، بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ یہ کہنے کے بعد مسکرایا تھا، لیکن اندھیرے میں لیزا کو کہاں دکھنے والا تھا اس کا یہ ڈرامہ۔ آئی ایم سوری ارحام، میری وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچی۔ ہاں، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے مزید تنگ کیا۔ مجھے دھیان کرنا چاہیے تھا۔ آئی ایم سوری۔ لیزا کی آنکھوں میں آنسو آئے، اس کا لہجہ رندا ہوا تھا۔ ہے لیزا، تم رو رہی ہو؟ جواب میں وہ خاموش رہی، بس اس کی سسکیاں ہی اس کا جواب تھیں۔ لیزا، کچھ نہیں ہوا مجھے، میں ٹھیک ہوں، تھوڑا سا پین ہوا تھا بس۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ مجھ سے بات مت کرو، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ وہ اس کے دوسرے بازو پہ پنچ مارنے لگی۔ ارحام نے ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ کو گرفت میں لیا۔ ڈو لو می؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ لیزا کے منہ کو بریک لگی۔ ہاں بولو۔ اس کی آواز میں عجب خمار تھا جو وہ محسوس کر سکتی تھی۔ نو، وہ غصے سے کہتی مڑنے لگی جب اس نے پھر سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کے سینے سے لگتے لگتے بچی تھی۔ تم اپنی محبت کا اظہار نہ بھی کرو تو خیر ہے، کیونکہ یہ کام تم بہت پہلے ہی کر چکی ہو۔ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کیا؟ لیکن کب؟ حیرت سے لیزا کی آنکھیں پھیلیں۔ جب تم ڈرنک تھی، اس رات تم نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ وہ مسکرایا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو ارحام؟ وہ پریشان ہوئی۔ ہاں بالکل، تمہیں مجھ پر یقین تو ہے نا؟ اس نے لیزا کو تھوڑی سی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ ہاں یقین ہے، لیکن کیا؟ میں نے اور کیا کیا تھا؟ وہ نہایت پریشانی سے بولی، جس پر ارحام اس رات کو یاد کر کے مسکرا کر رہ گیا۔ بتاؤں کیا کیا تھا؟ ہاں پکی بات ہے۔ اس نے کان میں سرگوشی کی۔ ارحام پلیز بتاؤ، مجھے تب سے ہی بہت کیوروسٹی ہو رہی ہے۔ لیزا کے ہوش اڑے جب ارحام کے ہونٹ اسے اپنی رخسار پر محسوس ہوئے۔ وہ اس کی گال چوم کر پیچھے ہوا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اس کا پورا وجود لرز کر رہ گیا تھا۔ وہی جو اس رات تم نے کیا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا کچن سے باہر نکل گیا، اور وہ ابھی بھی کھڑی دو صدموں میں مبتلا تھی۔ ایک یہ کہ وہ ارحام کو کس کر چکی تھی، دوسرا یہ کہ ارحام اسے کس کر گیا تھا۔ الایا، مہاویرا اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ خیر تو ہے؟ آج تم اٹھی نہیں، اتنا ٹائم ہو گیا ہے۔ موم، مجھے بہت تیز فیور ہو رہا ہے، وہ کانپتی ہوئی بولی۔ فیور؟ لیکن کیسے؟ کل تک تو تم ٹھیک تھی۔ مہا نے اس کی پیشانی پر الٹے ہاتھ کی انگلیاں رکھیں۔ کل رات اے سی کا ٹیمپریچر زیادہ تھا اور میں سو گئی، مجھے زیادہ ٹھنڈ سے فیور ہو جاتا ہے۔ او میری بچی، میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تم ابھی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ مہا نے پیار سے اس کے گال تھپتھپائے۔ کیا ہوا مہا؟ پریشان دکھ رہی ہو۔ مہا جیسے ہی روم میں آئی تو بلال بولا۔ آج وہ آفس کی فائلز گھر ہی چیک کر رہا تھا۔ الایا کو فیور ہو گیا ہے، ڈاکٹر کو کال کر رہی ہوں۔ اچانک کیسے؟ اے سی کے ٹیمپریچر کی وجہ سے ہو گیا ہے۔ اچھا تم زیادہ پریشان مت ہو، معمولی بخار ہے، جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے مہا کو تسلی دی۔ آمین۔ مہا نے جیسے ہی کہا ڈاکٹر نے کال ریسیو کر لی۔ خان بابا کب ٹھیک ہوگا؟ عشا کالج سے چھٹی پر واپس آ رہی تھی جب اس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ بٹیا دکان تو بہت دور ہے، ہم صاحب جی کو کال کرتا ہے، وہ تم کو آ کر لے جائے گا۔ چونکہ ڈرائیور پٹھان تھا اس لیے وہ اپنے لہجے میں بولا۔ پاپا نے تو آفس کے جھنجٹ سے نکلنے میں بہت دیر لگا دینی ہے۔ اس نے تنگ آ کر اپنا چشمہ اوپر کیا۔ تو پھر ہم کیا کریں، تم ہی ہم کو بتاؤ۔ گاڑی بھی ٹھیک نہیں کروانے دیتا اور بابا کو بھی نہیں بلانے دیتا۔ اوفو خان بابا، آپ گھر سے گاڑی ٹھیک کر کے لاتے نا، تو اب خراب نہ ہوتی۔ ارے بیٹیا، جب ہم گھر سے آیا تھا تو گاڑی ٹھیک تھا، ابھی خراب ہوا ہے تو ٹھیک بھی ابھی کروائے گا نا۔ اس کی بات پر عشا نے سر جھکایا۔ میں لفٹ لے لیتی ہوں، آپ گاڑی ٹھیک کروا کے گھر لے آنا۔ نہ نہ نہ، ایسا نہیں کرنا، صاحب جی ہم کو نوکری سے نکال دے گا۔
پاپا کو نہیں پتہ چلے گا نا؟ اس نے ناک چڑھائی۔ بٹیا کیوں ہم غریب کا نوکری خطرے میں ڈال رہا ہے؟ ڈرائیور نے مسکین سا منہ بنایا۔ عشا اپنے پاس سے گزرتی ہوئی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ جب ایک گاڑی اس کے پاس سے گزری اسے لگا اس میں وہی سپرمین انکل ہے۔ سپرمین انکل، اس نے لاؤڈلی کہا چونکہ وہ گاڑی ابھی اس کے نزدیک ہی تھی۔ اس میں بیٹھے شخص نے اس کی آواز سنی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہ گاڑی کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور اس کے پیچھے خان بابا بھاگ رہے تھے۔ سپرمین انکل، وہ چلاتی ہوئی اپنی فل سپیڈ پر تھی۔ گاڑی روکو، فارس نے اپنے ڈرائیور سے کہا۔ چرر کی آواز سے گاڑی کو بریک لگی۔ وہ ہامتی ہوئی ونڈو کے پاس کھڑی ہوئی۔ سپرمین انکل، بٹیا، خان بابا بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ بوڑھی کمزور ہڈیاں آخر عشا کے جتنا تیز تو بھاگ نہیں سکتی تھیں۔ سپرمین انکل دروازہ کھولیں جلدی جلدی۔ لیکن کیوں؟ اس نے سادہ سا سوال کیا جس پر عشا نے انگلی سے چشمہ اوپر کر کے اسے دیکھا۔ فارس نے اس کی یہ حرکت کافی غور سے دیکھی تھی۔ وہ انکل مجھے کڈنیپ کر رہے ہیں۔ اس نے فٹ سے جھوٹ بولا کہ فارس ڈر کر دروازہ کھولے گا اور وہ اندر گھس جائے گی۔ فارس نے دروازہ تو کھولا لیکن اسے اندر گھسانے کے بجائے خود باہر نکل آیا۔ وہ 6 فٹ کا لمبا چوڑا لڑکا جب اس کے ساتھ کھڑا ہوا تو وہ 4 فٹ 5 انچ کی لڑکی گردن اوپر کو اٹھائے اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ارے آپ کیوں نکل آئے؟ مجھے اندر جانا تھا، وہ ماتھے پہ تیوری چڑھائے بولی۔ فارس تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ارے بٹیا کہاں جا رہا ہے؟ صاحب جی ہم کو نوکری سے نکال دے گا۔ خان بابا گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ فارس نے ایک آئی برو اچکا کر عشا کی طرف دیکھا۔ وہ تو اسے کڈنیپر بنا رہی تھی۔ وہ مجھے آپ سے لفٹ لینی ہے پلیز۔ اس نے بتیسی نکالی۔ لفٹ لینے کے لیے مجھ سے جھوٹ بولو گی؟ وہ سنجیدہ تھا۔ ارے آپ ڈور نہیں کھول رہے تھے نا، اور خان بابا جانے نہیں دے رہے تھے اسی لیے کہا۔ اس نے بات ختم کرنے کے بعد ہونٹوں کو گول کیا۔ کہاں جانا ہے تمہیں؟ گھر، وہ منہ بسورے بولی۔ لیکن صاحب جی ہم اس کو ایسے کسی کے ساتھ جانے نہیں دے سکتا، خان بابا بولے۔ لیکن مجھے جانا ہے جانا ہے جانا ہے، پلیز سپرمین انکل۔ وہ التجائیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیوں فارس اسے انکار نہ کر پایا۔ گاڑی میں بیٹھو۔ وہ خان بابا کو انگوٹھا دکھاتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ فارس نے گاڑی سے تازہ نوٹوں کی گڈی نکال کر خان بابا کی طرف اچھالی۔ نوکری سے نکال دیا تو کام آئیں گے، وہ کہتا ہوا آگے گاڑی میں بیٹھا۔ تھینک یو سو مچ سپرمین انکل، یو نو یو آر ویری ہینڈسم، وہ بتیسی نکالتی ہوئی بولی۔ فارس نے ایک نظر اس کے کیوٹ سے فیس پہ ڈالی، پھر بولا، گھر کہاں ہے تمہارا؟ یہاں سے لیفٹ پر، میں ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی، اوکے؟ وہ خوشی سے بولی۔ وہ کہہ کر ونڈو سے باہر دیکھنے لگا۔ عشا نے بیگ سے چاکلیٹ نکالی۔ سپرمین انکل آپ کھائیں گے کیا؟ فارس نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا، پھر اس کے ہاتھ میں پکڑی چاکلیٹ کی طرف دیکھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور پھر سے ونڈو کے پار دیکھنے لگا۔ عشا نے کندھے اچکائے اور آرام سے چاکلیٹ کھانے لگی۔ چاکلیٹ میلٹ تھی اور گاڑی کے شیکنگ کی وجہ سے چاکلیٹ اس کی تھوڑی اور رخساروں پر لگ چکی تھی۔ فارس نے رخ سیدھا کیا جب فرنٹ مرر سے عشا کا چہرہ دکھا۔ اس نے حیرت سے فوراً عشا کی طرف گردن موڑی۔ وہ ہونٹوں پر زبان لگاتی مزے سے چاکلیٹ کھا رہی تھی۔ فارس کو اپنی طرف متوجہ پا کر عشا نے اس کی طرف دیکھا اور آنکھوں سے کیا کا اشارہ کیا۔ فارس نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے عشا کا چاکلیٹ سے بھرا منہ دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی جسے وہ دبا کر رہ گیا۔ سپرمین انکل کیا میرے چیکس پہ چاکلیٹ لگی ہے؟ اس نے نہایت معصومیت سے پوچھا۔ فارس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا سچی؟ ایک منٹ اس کو ابھی صاف کرتی ہوں۔ وہ کھڑی ہوئی اور سیٹ کو پکڑتی ہوئی سامنے پڑے ٹیشو کے باکس میں سے ٹیشو نکالنے لگی۔ فارس اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ ٹیشو نکال کر وہ جیسے ہی بیٹھنے کے لیے پیچھے ہوئی، گاڑی کو ایک زوردار جھٹکا آیا اور وہ فارس کی گود میں جا گری۔ فارس ایک دم سے ساخت ہوا۔ عشا موٹی موٹی آنکھوں کو پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ فارس کی نظر اچانک اس کے چھوٹے خوبصورت ہونٹوں پر پڑی جو چاکلیٹ سے کلیجی مائل ہو چکے تھے۔ آئی ایم سو سوری سپرمین انکل، وہ انگلی سے چشمے کو دھکیلتی واپس اپنی سیٹ پر آئی۔ اسے کسی قسم کی فیلنگز نہیں آئی تھی لیکن وہ امبیرس تھی کیونکہ وہ جانتی تھی جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا۔ یہاں پر روک دے انکل، میں خود چلی جاؤں گی آگے۔ عشا کی آواز پر ڈرائیور نے بریک لگائی۔ عشا بیگ اٹھائے باہر نکلنے لگی جب فارس بولا، اسی منہ کے ساتھ باہر جاؤ گی کیا؟ عشا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور تیزی تیزی سے اپنا منہ صاف کرنے لگی۔ ٹیشو باکس پکڑاؤ، فارس نے ڈرائیور سے کہا۔ اس نے عشا کو ایک ٹیشو مزید نکال کر دیا اور وہ اسے پکڑے اپنے فیس پہ رگڑنے لگی۔ وہ باہر نکلنے لگی جب فارس نے ایک اور ٹیشو اس کی طرف بڑھایا کیونکہ چاکلیٹ ابھی بھی لگی تھی۔ میرے پاس کون سا مرر ہے، میں تو ایسے ہی کروں گی نا، کلین، یا تو اب خود کر دو،
وہ موٹی نیلی آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ فارس نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی، پھر خود ہی اس کا فیس صاف کرنے لگا۔ وہ اسے بالکل بچوں کی طرح بیہیو کرتی ہوئی لگ رہی تھی۔ ہونٹوں کو بھینجے، آنکھیں بند کیے وہ بڑے آرام سے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ ہو گیا، چلو جاؤ اب، فارس کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولیں۔ تھینک یو سپرمین انکل، وہ مسکراتی ہوئی باہر نکلی اور بھاگ گئی۔ بالکل پاگل ہے، وہ زیر لب کہہ کر مسکرایا۔ ایک ہفتے سے ارحام اور لیزا یونیورسٹی نہیں آ رہے تھے۔ زوہا نے کئی بار ارحام کو کال کی لیکن ہر بار اس کا نمبر آف جا رہا تھا۔ اس نے ہاسٹل سے ارحام کی انفارمیشن لی تو معلوم ہوا وہ ہاسٹل چھوڑ گیا ہے۔ وہ شدت سے اس کا ویٹ کر رہی تھی لیکن وہ تھا کہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ ہما سے لیزا نے کہہ رکھا تھا کہ وہ زوہا کو ارحام کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گی، کہ وہ اس وقت ان کے گھر میں رہ رہا ہے۔ زوہا نے اسے جب پوچھا تو اس نے کوڑا جھوٹ بولا کہ اسے کچھ نہیں معلوم۔ کہاں ہو ارحام، مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے۔ وہ یونیورسٹی میں سیڑھیوں پر بیٹھی تھی جہاں وہ اور ارحام اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ فارس کا آدمی آریان کے گھر کے چکر کاٹ رہا تھا۔ وہ اسی انتظار میں تھا کب وہ لڑکی باہر نکلے اور وہ اسے کڈنیپ کرے۔ الایا بیٹا آ جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ بس آ گئی موم، وہ دروازہ کھولتی ہوئی باہر نکلی۔ آریان نے جیسے ہی الایا کو دیکھا تو رخ بدلا۔ موم ڈیڈ، میں گاڑی میں بیٹھنے لگا ہوں، آپ جلدی آ جائیں۔ اوکے، ہم آ رہے ہیں، بلال نے کہا۔ آریان لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں باہر نکلے۔ الایا بیک سیٹ پر بیٹھی اور آریان ڈرائیونگ سیٹ پر تھا۔ گاڑی گیٹ سے نکلی۔ فارس کا آدمی الرٹ ہوا۔ الایا ونڈو کی طرف بیٹھی تھی لیکن وہ لیڈیز ڈریس اور لمبے کھلے بالوں کے ساتھ موجود تھی۔ فارس کے آدمی کو بتایا گیا تھا کہ وہ لڑکی چھوٹے بالوں والی ہے، گول چشمہ لگائے، وہ جینٹس ڈریسنگ کرتی ہے۔ گاڑی وہاں سے نکل گئی اور وہ آدمی بھی اپنی جیپ کی طرف بڑھا جہاں اس کے ساتھ دو ساتھی پہلے سے ہی موجود تھے۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی، زائشہ نے لیزا کی پیشانی کو چوما۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پہ خود کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ سرخ لہنگا پہنے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ چلو تمہیں لان میں لے چلوں، سب ویٹ کر رہے ہیں۔ واو آپی، یو آر لکنگ ٹو بیوٹیفل، عشا نے دوسری طرف سے اس کا بازو پکڑا۔ لان میں ان کے داخل ہوتے ہی ارحام نے اس اپسرا کو دیکھا جو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اسی کی طرف آ رہی تھی۔ زائشہ نے اسے ارحام کے پاس بٹھایا۔ لیزا کے دل کی دھڑکن آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی۔ بہت خوبصورت، زائشہ کے جاتے ہی ارحام نے آہستہ سے کہا۔ لیزا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری جسے دبانے کی اس نے ناکام کوشش کی۔ خاموش رہو، سب دیکھ رہے ہیں، لیزا نے سرگوشی میں کہا۔ تو دیکھنے دو، بیوی ہو میری، وہ مسکرایا۔ ابھی تو مولوی صاحب بھی نہیں آئے، ابھی سے بیوی بن گئی؟ اور نہیں تو کیا، من سے تو آج ہی تمہیں بیوی مان لیا ہے، اب تو بس کاغذی رسم ہونا باقی ہے۔ آج زیادہ باتیں نہیں بناؤ، چپ کرو، پھپھو آ رہی ہیں۔ اللہ تم دونوں کو نظر بد سے بچائے، مہاویرا نے لیزا کے پاس بیٹھ کر اسے دعا دی۔ لیزا اور ارحام کو دیکھ کر آریان کا شدت سے دل چاہا کہ وہ الایا کو اپنی منکوہہ بنا لے، اپنی پناہ میں لے لے، لیکن الایا کی مرضی کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے دکھ سے سر جھکایا۔ الایا زائشہ سے باتیں کر رہی تھی۔ جب اس نے آریان کا اداس چہرہ دیکھا وہ اسے چھوڑ کر آریان کی طرف بڑھی۔ آریان، اس کی آواز سنتے ہی وہ وہاں سے چل کر آہل کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور ایسے شو کروایا جیسے اسے آواز سنائی ہی نہیں دی۔ وہ کئی دنوں سے اس سے ناراض تھا۔ اس کی نظر اندازی پر الایا کو دکھ ہوا، وہ نظریں جھکا کر رہ گئی۔ عشا پورے گھر میں ناچتی پھر رہی تھی۔ اس کے لیے یہ بہت خوشی کی بات تھی کہ ان کے گھر میں بھی کوئی فنکشن آیا ہے۔ نکاح نامہ پر سائن کرنے کے بعد سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ارحام نے اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا۔ آج اس کا نام اس کی محبت کے ساتھ جڑ چکا تھا، آج وہ مکمل ہو گیا تھا۔